انظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا جبریل دے پراتے سب بی بی آدھی وانے نہ کل پوچھ دے میں سکے بیران اور علماء سید سجاد شمر ملون کلو آئے شمر اپنا گھوڑا عمر سعد کلو روکیا شمرہ دے یبن سعد جڑی محملِ سوارے ہو بہنے جڑا پتھران دے ہیٹھے ہو برائے حق کو دا نہیں بندہ جو پوچھے وقت بھی پوچھ دی پئی ہے میں بیران اور علماء او ازادہ رو قیامت تک رو بھی ہے حق ادا نہیں ہوندہ ایڈا شکی القلب آئی دوے پاسے منہ پھیر کے آدھا شمر ساڑھے کول وقت نہیں بچے اللہ تیرا بھلا کرے جس ویلے ظالم آکھے نا وقت نہیں بچے آئی تھری رہے تھے 100 رومی جوان دی ڈیوٹی آئی جڑے اس دی حفاظت کر دیاں انہاں تلواراں کڑیاں انہاں کہا ظالم خبردار تو حسین دا اکبر مرائے اسے چپ کر کے وے دے رہا ہے تو حسین دے عباس دے بازو کٹوائے اسے چپ کر کے وے دے رہے تو حسین دے اسورنوں ترینوں کالا تیر مرائے اسے چپ کر کے وے دے رہے یہ کیڑے ملک دا قانون ہے بہن سکی ہوئے تے میرا دی لاش تے روے نہیں جلدی کر رو آگ کھپیاں نو آکھے بیرامنیاں لاشاں تے صرف ایک وین کا سید سجاد واپس والے اتنا ہی پڑھن آئی سید سجاد واپس والے تو بی بی فرمایا والے آ یہ کوئی ڈیر ہے جڑے بہناں دے براؤ توڑے حصے دی 70 پڑھدا اتنا کوئی سکھ دی ودی آئی اللہ اکبر بڑی اوکھی جائی 70 ہے اتنا کوئی سکھ دی ودی آئی مظلوم برانو رومن وستے اجاں اٹھاں گوڑیاں نہ ہلائیاں ازادارو کھلوتے اٹھاں تو رسول دیاں لائے اس سے ڈیر تے آئی جتھے پتھر تروٹے ہوئے نیزے تروٹے ہوئے تیر تروٹی ہوئیاں تلواری ہاتھاں سچی بی بی دے ردے ہوئے این پتھرہ لے پاسے وے کیا کیوں پتھروں تیروں تلواری نہیں سجاتا تا نانے دی عمر اللہ اکبر میں نو سجانو میں یو مستوراں جنی مادہ جنازہ ادھرات لے پتھر ہٹے تیر ہٹے نیزے ہٹے کپے ہوئے گلتے دید پئی سوال کیتا یہ کوئی پوچھ دیاں من دسا مدینے علی حسین تو کٹی ہوئیاں رگاں چو آواز آئی اکبر دا بابا میں دعا سوال کر کے آدھیے توں حسین ہے تانا لا لباس کن گئی ہے غریبہ دے شام غریبہ دے ویلے اکبر دے قاتل میرا لباس لٹ کے لے گئے برادہ سجا ہاتھ چایا میں بوسا دے ماں غربہ ڈٹھی تے جھن پئی اچھا وین کر کے آدھی ہیں حسین سجے ہاتھ دیاں انگلیاں چار کے ہوئے پنجویں انگل کن گئی غریب دی آواز آئی مندری دے بہانے ظالم انگل بھی نال کٹ کے لے گیا ترائے سوال بہن کیتے چوتھا سوال میرا کیتا پاک رگاں جو آواز آئی تو پوچھ دی رہی تے میں نسندہ رہا ہون جے نراز نو میں من نسا مدینے علی زینب تو اللہ اکبر اجرکم من اللہ مدینے علی علیہ تو ہیں فرمایا وہ اکبر دے پالن علی ماں میاں غریب فرمایا جے تو علی ہیں تیرے سارا لا برکہ کن گئے بی بی آدھی اکبر دے قاتلاں میرا برکہ لٹ لے اتنا ہی پڑھنا آئی ایک گل سنو ترائے میں حقیر وین کر دیندہ روایت رسیاں لے ہتھاں تے جتنا کچھ مظلوم دی لاش اٹھا سکتی آئی بی بی اینج لاش چاہیے کتنا ایک لاش اٹھا سکتی آئی
جس حسین دی لاش آئی بھی 9 حصے تقسیم یہ سمجھ آئے گئی ہوئی تو اس تو دکھی ستر ہو رہے کوئی نہ ان چپڑداں چاند ٹکڑے اٹھائیس آسمان والے پاسے ویک کے شیو سنیو جوانوں بزرگوں علی دی دھی ایک لفظ آکھ ہے توحید قیامت تک مقروض بس بھائی دوئیں ہاتھ رکھے مظلوم دی لاش تے چہرے دے رخ پھر گئے مدینے والے پاسے نانے نال عربی اچ گل کیتی ہے مدت ہو گئی تسا زادارا نو ذاکرین کل نوہ مرثیے سن دیاں حسرت وہ نو اپنا جڑا بہن برا دی لاش تے ہاتھ رکھ کے پڑے ہے دوئیں ہاتھ مظلوم دی لاش تے چہرے دے رخ مدینے والے پاسے نانے نال گل کیتی ہے بی بی آکھا یا جدہ ھذا حسین مرملن بے دمائے و مقطع العادہ پہلا وین کر کے آدھی نانا اے اوہ حسین جنو چمدے رجدہ لو آدھی نانا آوے کھجوڑ ترٹ گئے نمان مک گئے اگلا وین کر کے آدھی نانا آوے کھجڑا جبریل دے پرات سمنا آو دفن دے قابل کوئے دل بنی تا ہے کرے میری منت نہیں میں تا غریب دی غربت پڑھنی ہے شیعیں سرچا میں ستر پڑھا اگلا وین علی دی دیئے ڈاؤکھا کیتا ہے رب دا عرش دے اچھروں کیا دیئے یا جدہ بنا تو کا سب آیا سوال کرو اور بھی یہ سمجھ نہیں آئی میں ترجمہ کر دینا وطن آلے پاسے منہ کر کے آدیے نانا آوے کھدیاں قید ہو گئی آفرین مرحبا اے تک کربلا بن گئی مجلس کربلا بن گئی میرے ہر چہرے دید ہر اکھوس پئیے ہر آزادار پرسہ پیا دیندہ ہے شالا باہرما راضی ہوئے جڑے ویلے علی دی دیوین کیتا ہے شبیر کروٹ بدلیے بین برا دی لاش دے ہاتھ رکھے ہاتھ رکھ کے آدھی ہو جنت وارث بین نال نراز سیدہ دے نراز نام ہے کوہر دی گل کردہ بیویا دیئے کیڑی گل شبیرہ دے نمہ دی جائی میں جو کل ہو کم مارے میرے لہن دے بعد سارے سجن آئے نانا محمد آئے بابا علی بھی آئے حسن بھرا بھی آئے دکھ پاسے علی ماں بھی آئیے سیدہ دے تم مقتلج بیٹھی رہی ہے تو کیوں نہیں آئی جڑے مدلیوں سر چو ستر پڑھا علی دی دی رندے ہوئے ہاتھ نال چہرے تے ماتم کیتا ہے اچھا بین کر کے دیئے تک قدس دی ہاں میں کیوں نہیں آئی یسربا دا پاک شجادہ بی بی آدیے تیرے پتر سجاد دی ہے وہ تاج خوشی وچا میرا لگا گیا وقات زیادہ بی بی آدیے کہ دسا بہوں دیر تیش میں ایک بار تو بھائی جتنے مہمان آئے ہیں برائے مہربانی یہ پورا امام بارگاہ خالی پہ ہیں پکھے چلنے پہ ہیں گرمی نہیں وجہ سے رہا تھوڑے اگو دیتی جاؤ بہت ساری جا بانو تھوڑے اگو دیتی جاؤ نالے دعائیں دروازہ تو سائیڈ والے پاسوں آ گیا لانگا وہ پکھے چلنے پہ ہیں جا بہت ساری خالی پئی ہے برائے مہربانی جتنے بھی باہر دے مہمان آئے مہربانی کر کے اندر تشریف گنا ہو یہ بالکل درالے پاسوں جا پئی ہے ایڈیا کیا ونجو ہے پکھا تلے آ ونجو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بغاز بلند نعرہ حیدری اس کا جی یہ دے بھائی ساؤنڈ لے بھائی
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بابا بلند نعرہ حیدری اور جناب کے سامنے ذاکر اہل بیت مولانا نصرت عباس بخاری صاحب پروردگار نے
इंसान को पैदा किया, सलवात भेजे मोहम्मद वालों को। परवरदिगार ने इंसान को पैदा किया और उसकी हिदायत का इंतज़ाम भी खुदा ने अपने पास रखा, क्योंकि इंसान दो चीज़ों का मरकब है, एक बदन और एक रूह, और दोनों की खुराक अलग अलग है। बदन खाक से है तो खाक की तरफ खींचता है, दुनिया की ख्वाहिशात आरज़ुएं इंसान को ज़मीन की तरफ धकेलती हैं, जबकि रूह उस आलम से आई है और वो चाहती है कि इंसान उस आलम की तरफ परवास करे। दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, दोनों के हदफ, दोनों के कमाल अलग अलग हैं। बदन का कमाल ज़ाहिरी ये है कि इंसान ज़ाहिरी ज़िंदगी लेकर गुजारे, बदन अच्छा हो, खुराक अच्छी हो, मस्कान अच्छा हो, सवारी अच्छी हो। रूह खुदावंद मुताल की बंदगी के लिए है, उसका कमाल ये है कि वो बंदे को सजदे पे लेके जाए। दोनों पकड़ के चले, मगर रूह चाहती है कि ये अपने रुखसारों को अल्लाह की बारगाह में रगड़ता रहे। तो ये खिंचाव जो है, ये दोनों मुख्तलिफ खिंचाव हैं, और सारी ज़िंदगी इसी खिंचाव में वक्त गुजर जाता है, और एक दिन रूह बदन से जुदा हो जाती है। अब जिसने ज़िंदगी इस मादे के लिए गुजारी होती है, उसके लिए वो आलम सख्त हो जाता है, और जिसने उस आलम के लिए ज़िंदगी गुजारी होती है, वो रूह बदन को जल्द छोड़ना चाहती है। अज़ान मोहतरम, मेरे साथ तो है ना आप लोग? तो बहरहाल यकीनन गर्मी है, और बहरहाल यहाँ की गर्मी सख्त तरीन गर्मियों में से है, लेकिन बहरहाल ज़िक्र हुसैन है, और इमाम हुसैन का ज़िक्र ऐसा है कि ना वो गर्मी देखता है, ना वो सर्दी देखता है। हज़रत मोहतरम, ये ज़रूरी है, जैसे कि ज़ाकिर मोहतरम आपको फरमा भी रहे थे, और है भी सही कि हबीब इब्न मज़ाहिर जो है वो आलिम दीन के ख्वाब में आए, जो उन्होंने पढ़ा भी सही, यही पूछा कि क्या चीज़ तुम जिस दुनिया की चाहते हो, तो उसमें से एक चीज़ यही थी कि मजलिस इमाम हुसैन में गिरिया चाहता हूँ। तो ये गिरिया बड़ा ज़रूरी है। मजलिस जो है, इस मजलिस का मकसद ही यही है कि इंसान कमाल पे पहुँचे, क्योंकि खुद इरशाद पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पैगंबर फरमाते हैं, इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। वो भी जानते हैं ये रिवायत कब बयान की गई, किसने बयान की ये रिवायत? पहले तो नबी को पहचाने कि नबी कौन है। जब तक नबी समझ में नहीं आएगा, अली समझ में, तो मुश्किल यही है कि लोग नबी को नहीं समझे। वो नबी के जो अमीन और सिद्दीक है, वो नबी के अभी नबूवत जब उनको ज़ाहिरी मिली नहीं थी, लोग उन्हें अपनी अमानतें रखवाते थे, सदाकत देते थे। वो नबी जिसके लिए कुरान के इरशाद फरमाता है कि ये नबी अपनी ख्वाहिश से कोई बात नहीं करता। वो नबी जिसके लिए खुदा ने कहा कि कुंतो कंजन मख्फियन, मैं छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने जहाँ पहचाना चाहूँ तो मैंने नूर मोहम्मद को खल किया। वो नबी जो सैयदुल अंबिया, वो नबी जो सैयदुल औसिया, वो नबी जो शाफ़ी मैशर, वो नबी कि जो खुदा कहता है कि मैंने जब रहमत को खल किया तो उसे 100 हिस्सों में तकसीम किया, एक हिस्सा मैंने पूरी कायनात को दिया, 99 हिस्से मैंने अपनी नबी को दिए। वो नबी बैठे हुए हैं, मदीना है, अपने सहाबी के साथ। एक बच्चा तशरीफ़ लाता है, नबी खड़े हो जाते हैं। सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सैयदुल अंबिया, आप तो अंबिया, आप बच्चे के लिए खड़े हो गए। कहा, तुम नहीं जानते ये कौन है? कहा, कौन है? कहा, ये हुसैन है। कहा, ये हुसैन है। और फिर ये हदीस इरशाद फरमाई, क्या इरशाद फरमाई
کہ عرش کے دائیں طرف لکھا ہے، عرش کے دائیں طرف۔ پہلے تو یہ پتا ہو عرش ہے کدھر، لوگوں کو عرش ہی نہیں پتا تو حسین کیسے سمجھ میں آئے گا؟ عرش کہاں پر ہے عزیزان محترم؟ عرش بہرحال بڑا خلاصہ سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ عالم بہت سارے عوالم پر محیط ہے، ایک عالم نہیں ہے، ایک عالم مادہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اس سے اوپر جو ہے وہ بہرحال عالم کرسی ہے، وہ کرسی جس میں پروردگار قرآن میں ارشاد فرمانا وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ ہی کی کرسی ہے جس نے زمین اور آسمان کو احاطے میں لیا ہوا ہے۔ یہ کرسی یہ والی نہیں ہے، یہ کرسی وہ نہیں ہے جس پر کہ بعض ہمارے برادران کے عقائد میں ہے کہ اللہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ ہی نہیں جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہو۔ اللہ کرسی یعنی اس کی قدرت ہے، اس کی قدرت نے زمین اور آسمان کو احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اس کرسی سے اوپر عرش ہے، اس سے اوپر اسماء الہی ہے، یعنی عرش بلندی پر ہے۔ عرش پہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ کرسی پہ اتر کر اس دنیا اس عالم کے لیے تقسیم ہوتے ہیں۔ اس عرش کے دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین عرش، اس عرش کے دائیں طرف صرف رسول نے یہ حدیث مدینہ والوں کے لیے نہیں فرمائی، مکہ والوں کے لیے نہیں فرمائی، 10 ہجری تک کے لوگوں کے لیے نہیں فرمائی، اس عالم کے لیے نہیں ہے، تمام عالم کے لیے حسین ہدایت کا چراغ ہے، اور جس چراغ کو خدا روشن کرے اسے دنیا نہیں بجھا سکتی۔ یہ اس لیے تو آج آپ کے سامنے پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے۔ کتنی کوشش کی کہ روکا جائے، ذکر روکا جائے۔ آپ جو کہ بنی ہاشم کو دیواروں میں چنوا دیا گیا، سادات کو کتنا قتل و عام ہوا، کتنا مارا گیا، کسی طریقے سے کربلا کے راستوں کو روک دیا گیا، مولا کے حرم کو بھی خراب کرنے کی کوششیں کی گئی، لیکن کوئی رکا؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ جسے خدا روشن کرے اسے دنیا کی ہوائیں بجھا۔ عزاداران، اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو جب تک امام نہیں سمجھ میں آئے گا، امام کی اطاعت انسان نہیں کر سکتا۔ امام کو سمجھ میں آئے، مشکل یہی ہے کہ ہم امام سمجھا بھی نہیں پائے، ہم نے امام کو فرقوں میں بانٹ دیا۔ یہ امام فرقوں کا امام نہیں ہے، امام حسین قیامت تک کی انسانیت کی بقا کے لیے ہے۔ اگر آج انسانیت بچی ہوئی ہے تو یہ حسین کا صدقہ ہے، ورنہ کوئی بھی دنیا میں ظلم کے مقابلے میں کبھی کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ حسینیت ہے کہ جو طاقت دیتی ہے، یہ حسینیت ہے جو موت کے خوف کو ختم کر دیتی ہے۔ یہاں مرتا کوئی نہیں ہے، یہاں موت فنا ہوتی ہے۔ جس کربلا میں 13 سال کا بچہ یہ کہے موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے، وہاں موت کوئی معنی نہیں رکھتی، موت کوئی پریشانی نہیں ہے۔ زیادہ یہی تو درس حسینیت ہے۔ اور آج آپ کے سامنے دیکھیں کہ جن کے پاس حسینیت تھی، جن کے پاس حسینیت ہے، پوری دنیا نے طاقت لگا دی ان کو دبانے کے لیے، پوری دنیا نے طاقت لگا دی۔ یہ امام حسین کے راستے پر چلنے والے تھے، یہ قدموں سے نہیں سروں کو کٹوانے کے لیے میدان میں آتے ہیں۔ کتنی سازش، کتنے پروپیگنڈے آپ کے سامنے دنیا نے کیے۔ رہبر شہید آیت اللہ خامنہ یاب، آپ نے جنازہ دیکھا، کس شان و شوکت سے
کروڑوں کی تعداد میں کتنی سازش کی پوری دنیا نے. امریکہ نے اتنا پیسہ لگایا اور ایک سال نہیں کئی سالوں پیسہ لگایا. اور ہمارے یہاں بھی پیسہ لگا رہا. مجتہدین کو برا بولو, علماء کو برا بولو, اب بولو برا. ساتھی نا یہ علماء کو کیا پتا, مجتہدین کو کیا پتا, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ گھبرا تو نہیں رہے آپ لوگ؟ ہم لوگ نہیں گھبراتے. لبیک یا حسین, یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. وہ جانے والا ہوں. صحیح حسینیت یہ ہے کہ وقت کے یزید کو للکارا جائے. 61 ہجری کے یزید کو للکارنا آسان ہے. اس نے کچھ نہیں کہنا, آگے لعنت بھیجنی ہے, تبرہ کرنا ہے اس کو. لیکن آج کے یزید کو للکارو. سارے جمع ہو گئے میدان جنگ خندق کی طرح, چاروں طرف سے اسلام کو گھیر لیا. عمر بن عبدود طاقتور شجاعت شخص تھا, لعین پھیلان کر آ گیا. آیا اور آتے ہی اس نے کیا کہا, ہے کوئی؟ مسلمان سب سناٹے میں. 3 دفعہ اس نے کہا. ایک ہی شخص تھا جو کھڑا ہوا. رسول نے دونوں جگہ رسول نے روکا. کیوں روکا؟ تاکہ کل کو یہ نہ کہیں ہمیں تو کہا ہی نہیں تھا, ہماری تو باری نہیں آئی تھی. رسول نے بھی انتظار کیا. جب کوئی نہیں آیا تو پھر رسول نے خود بھیجا اور بھیجتے ہوئے کہا, جانا میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ جنگ جو ابھی ہوئی ہے, جس نے صحیح قرآن پڑھا ہو اسے پتہ چلے گا کہ یہ جنگ کفار اور ایمان والوں کی ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن کی آیات قصے سنانے کے لیے نہیں ہے. جنگ خندق میں جب رسول نے علی علیہ السلام کو بھیجا تو کیا کہا؟ کل کا کل ایمان. کل علی 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 کل کا کل ایمان. کل کا کل یہ نہیں کہا آج کے لیے, مدینہ کے لیے نہیں. کل کا کل ایمان, کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یعنی علی جس کے مقابلے میں ہوگا, گھبرا گئے, علی یا علی کے مقابلے میں جو ہوگا ایمان ہے نا. مومن کون ہے؟ جس کے پاس ایمان ہو. ایمان کون ہے؟ کل کا کل ایمان یہی ہے. یا ایھا الذین آمنو, قرآن کتنی جگہ خطاب کر رہا ہے مومنین سے, اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. ایمان کیا ہے؟ یہی سمجھانا ہے, فرقہ نہیں ہے. ہم نے فرقوں میں بانٹ دیا. ایمان ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. اب جب بھی ایمان والوں کے مقابلے میں بھی جو آئے گا وہ بھی کل کا کل کفر ہوگا. سمجھنے کی کوشش کریں. یہ پورے کفر نے کس کو گھیرا؟ کس کو گھیرا؟ امریکہ, اسرائیل اور دنیا کے جہاز, پوری دنیا کی طاقتیں, ٹیکنالوجی اور سارے ہمارے مسلمان بھائی, سب نے کس کو گھیرا؟ یہیں سے عقیدہ پتہ چلتا ہے. خیبر والا کون؟ خندق والا کون؟ گھیرا. کس کو گھیرا؟ اس کو گھیرا جس کے وجود میں
विलायत अली इब्न अबी तालिब है। शिकस्त तो होनी थी, शिकस्त हुई है। ऐसी शिकस्त उम्मतें हो गई। आपके सामने फ़लस्तीनी आ रहा है, सऊदी आ रहा है, कतरी आ रहा है, सब ताज़ीम से खड़े हुए हैं ना जनाजे के आगे। अली वालों ने बता दिया जब जिंदा रहते हैं तो भी झुकते नहीं हैं। अली की तर्ज जिंदगी, ये तर्ज जिंदगी है अज़ादारान मोहतरम। सीरत यही है कि इंसान अपनी जिंदगी को आइम्मा की सीरत पे गुजारे, खौफ ना हो। खुद मौला कायनात का कौल है, जिंदा ऐसे रहो लोग तुमसे मिल ना चाहे, मर जाओ लोग तुम पर गिरिया करें। वो विलायत यही है। हमने फिरकों में बांट दिया, नफरतें पैदा कर दी। फिर जाहिर है दुश्मन बाहर का भी था, दुश्मन अंदर का भी था, और नफ्स भी इंसान का दुश्मन है। जाहिर है कोई अपनी दुकान बंद करना नहीं चाहेगा जिसकी दुकान ही फिरकों से चल रही हो। ऐसे ही है ना अज़ादारान मोहतरम। आपको आप तबर्रा करें, लेकिन तबर्रा क्या हकीकी मायने क्या है? तबर्रा के हकीकी मायने ये है कि खुदा की रहमत छिन जाए उस शख्स से। आप इस तरीके से भी तबर्रा कर सकते हैं ताकि आप मौका तो दें लोगों को आने का। जो आएगा हुसैन की मजलिस पे, और हमारी क्या मजाल हम किसी को बुलाएं, हुसैन तो खुद अपनी मजलिस में बुलाता है। इमाम हुसैन पूछते थोड़ी है कौन हो, क्या करते हो, कैसे हो, जैसे भी हो। ये दरसगाह इमाम हुसैन की है, और ये पूछती नहीं है अज़ादारान तुमने पूरा साल क्या किया। इमाम हुसैन के लिए तो एक आंसू का कतरा निकल जाए, जहन्नुम की आतिश ठंडी हो जाए। वो करीम इतना है, वो इतना करीम है कि अगर कोई ज़रा सा भी खर्च करे। अब्बास दश्ती हरम सैयदुश्शुहदा में करबला में चटाइयाँ बिछाते थे। आयतुल्लाह काशानी कहते हैं कि मैं उनको देखता था, बड़े तवानमंद शख्स थे, सेहत थी। अक्सर हम नमाज के लिए जाते थे तो वो कालीनों को सीधा कर रहे होते थे। एक दिन हम हरम में सैयदुश्शुहदा करबला में थे, जाने लगे तो शख्स आया, कहा आपको पता है वो अब्बास दश्ती जो है वो मरीज़ है। तो मैंने कहा अच्छा, नमाज के बाद हरम से चले जाएंगे? कहा नहीं, उनकी हालत बहुत ख़राब है, ये ना हो कि वो ज़िंदा ही ना बचे। तो कहता है हम सब तालिब इल्म साथ थे, हम चले गए उनके पास, देखा अब्बास दश्ती अकेले रहते थे, किराए का एक कमरा लिया हुआ था। देखा तो बिस्तर पे बहुत ही अलील कमज़ोर हुए हैं, और एक उनका दोस्त था वो उनकी मदद कर रहा है, उनका ख्याल रखता है। हम पहुँचे तो हालत नज़ा थी, यानी बिल्कुल ऐसी हालत थी जैसे रूह प्रवास कर जाएगी। आयतुल्लाह काशानी कहते हैं मैंने कहा कि देखो ज़िंदगी यही है, इंसान मर जाता है, हाथ खाली होते हैं, इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो कहा ये बेहतर वक्त है इस वक्त के मसहब इमाम हुसैन पढ़े जाएँ ताकि जाने वाले की रूह जो है वो आसान। कहते हैं मसहब पढ़ना शुरू किए, और जैसे ही पढ़ने वाले ने सलाम पेश किया, सलाम किया जैसे ही अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, वो अब्बास दस्ती जिससे उठा नहीं जा रहा था अचानक से अदब से उठ गए और मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया। कहा मौला आप खुद आ गए, और फिर लेटे और रूह परवास कर गई। आयतुल्लाह काशानी ज़ाहिर आलम दीन थे, पहचान गए कि ये शख्स इतना मोहतरम है कि इसके आखिरी वक्त में इमाम खुद तशरीफ़ लाए। कहा कि इनका जनाजा गरीबों के जनाजे की तरह नहीं उठाया जाए। कहा पूरे करबला में छुट्टी की जाए, मदरसे बंद किए जाएँ, दर्स तातील की जाए, और मुस्तहिद की शान और शौकत से जनाजा उठाया जाए। जनाजा उठाया गया और बहुत शान और शौकत से। जब करबला के हरम के अंदर तदफीन हो गई तो कहा कि कौन मजलिस पढ़े इस ऐसे शख्स की। हर कोई ये चाहता था कि पढ़े। तो देखा कि कोई 95-96 साल के बूढ़े से आयतुल्लाह सब भी कमर झुकाए आ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं पढ़ूँ? हाँ 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 आप पढ़े। बुज़ुर्ग थे, ऊपर मेंबर पे बैठ नहीं सकते, नीचे ही बैठ गए। और कहते हैं मैं ना आता मगर मैंने रात को ख्वाब में हसन दश्ती को देखा। मैंने देखा कि एक बाग है और उस बाग में
ایک جوان سی شکل میں یہ عباس چشتی گھوم رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ جب میں دنیا سے گیا تو خود امام حسین میری قبر میں تشریف لائے. اور کیا چاہیے زندگی میں دوبارہ نہیں؟ جسے حسین مل جائے اسے اور کچھ نہیں چاہیے. اور جسے حسین کچھ دے دے دنیا اسے کچھ دے بھی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں کہ امام نے مجھے کہا کہ یہ سب تمہارے لیے جو دیا ہے تو کچھ نہیں، ہم روز محشر دیں گے. یہ تو سب وہ چیزیں ہیں کہ جو تم لوگوں کو چائے پلاتے تھے، یہ جو تم نے 1200-1300 کچھ چائے پلائیں، یہ اس چائے کے بدلے میں ہے. تو عباس چشتی کہتے ہیں میں رونے لگا. تو امام نے کہا میں نے کم دیا ہے؟ کہا نہیں مولا، میں اس لیے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا آپ ایک ایک کپ کو گنتے ہیں. مجھے پتا ہوتا تو میں تمام زندگی سب کو اپنے ہاتھ سے پلاتا. تو آپ یہ جو سبیل پہ کھڑے ہو کے پانی پلاتے، آپ یہ نہ سوچیں کہ گاؤں ہے کون دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا مگر حسین دیکھ رہا. امام حسین کسی کا کوئی بھی ایک فکا چھوڑتے نہیں ہے. وہ کریم ہے، وہ کریم ابن کریم ہے. اس لیے سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. آج امت کو وحدت کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت ہے. وہ جو اختلاف کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ جو پردہ غیبت میں ہے وہ اصل وارث ہے کربلا، وہ ہے اصل وارث. وہ اسے امت کی ضرورت ہے. امام کو امت کی ضرورت ہے، امام کو فرقوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک امت بنے اور اپنے اندر وہ خوبیوں کو پیدا کرے کہ وہ امام تشریف لائے. مطلب انسان بہرحال خوش ہوتا ہے نا کہ بہرحال انسان اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرے. کیا حاصل کرے؟ کامیابی کیا ہے؟ دنیا کامیابی کسے کہتی ہے اور ہم کامیابی کسے سمجھتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے. یہ دو ایک ہی ڈیفینیشن، لفظ ایک ہی ہے لیکن تعریفیں الگ الگ ہیں. دنیا کی ظاہری زندگی میں کامیابی کیا ہے؟ انسان ظاہری طور پر یہ بنا لے، وہ بنا لے، ساری چیزیں بنا لے، لیکن یہ ظاہری ہے، اچھی بات ہے. اللہ آپ کو دے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اپنی ظاہری زندگی اچھی رکھیں. تو اسلام منع نہیں کرتا، قرآن آپ کے جو آپ کی توفیق ہے وہ دے. لیکن اللہ کے یہاں سے جو تعریف ہے کامیابی کی وہ کیا ہے؟ اللہ کے یہاں تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا سے آزاد کر کر خدا کی طرف جانا ہے. یہ کامیابی ہے اور اسی دنیا کے اندر ہے. بھئی مرنے کے بعد تو ویسے ہی جانا ہے. تو مرنے کے بعد وہ عالم نظر آئے کوئی فائدہ نہیں ہے. مرنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جائے کہ اسے وہ نظر آئے. انسان اپنی زندگی میں، لیکن دوسری طرف وہی جو میری گفتگو کا آغاز کہ یہ بدن مادہ انسان کو زمین میں کھینچتا. اللہ نے انہی چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے، توازن برقرار رکھنے کے لیے، آپ رکھتے ہیں پرانے زمانے میں ہوتے تھے، اب تو وہ رہے نہیں. پرانے زمانے کہ ایک طرف آپ لوہا رکھیں، ایک طرف سامان رکھیں. تو ڈیجیٹل مشینیں آ گئی ہیں، لیکن زندگی کو توازن یعنی روح اور بدن کو توازن کے لیے اللہ نے اپنے ہادیوں کو بھیجا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے انسان کے باطن کو. دنیا نہیں جانتی. دنیا کی آپ MRI مشین، اسکین مشین، ایکس رے مشین سے گزر جائیں، کوئی مشین آپ کو بیماری تو بتا دے گی. کس کی بیماری؟ بدن کی. روح کی بیماری کوئی نہیں بتائے گا. کوئی مشین یہ نہیں بتائے گی آپ منافق، خدا نہ خواستہ آپ کی بات نہیں کر رہا ویسے، کہ ایک شخص منافق کیسا ہے، ایک شخص میں حسد کتنا ہے، ایک شخص میں کینہ کتنا ہے، بغض کتنا ہے، غیبت کتنی کرتا ہے. کوئی مشین نہیں بتائے گی آپ کو سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ نے بھیجا ہے. اسی لیے علی کا ذکر مومن اور منافق کی پہچان ہے. ایسے مومن منافق کی
پہچان کیسے ہوگی؟ علی کا ذکر کرو، چہرے پہ مسکراہٹ آئے تو مومن ہے، اور چہرہ ہو جائے تو یہ جانتے تھے انسان کا باطن کیا ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں نا آج ہمارے معاشرے میں مسائل ہیں، اس کو قبول کریں۔ سوسائٹی مشکلات کا شکار ہے، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ معاشرے کا حال دیکھیں، معاشرے میں برائیاں دیکھیں، بے حیائی دیکھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کی تربیت نہیں کر رہا۔ انسان اچھے کاٹن کے کپڑے پہن لیتا ہے، ادھر لگا لیتا ہے، بال بنا لیتا ہے، لیکن اپنے باطن کو معطر نہیں کرتا۔ ظاہر ہم سب کی دو شکلیں ہیں، ایک ظاہر میں لوگوں کے سامنے اور ایک باطن میں خدا جانتا ہے۔ یہ تو رحمت للعالمین کا صدقہ ہے جس نے ہمارے باطن کو چھپایا ہوا ہے۔ پچھلی قوموں کے عمل ان کے پیشانیوں پہ آ جاتے تھے، ایسی تھا، جو غلط کرتا تھا نظر آ جاتا تھا۔ یہ تو رحمت للعالمین کا صدقہ ہے اس امت کے اوپر کہ اس کی برائیوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اور خدا کتنا کریم ہے کہ اگر کوئی مومن سے غلطی ہو جائے تو خدا ملائکہ کو روکتا ہے کہ ابھی نہ لکھو، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کرے۔ خدا میرا رحمان ہے، پروردگار وہ بڑا رحیم ہے۔ روایت ہے، حدیث ہے کہ اللہ اپنے مومن کے اعمال کو ملائکہ سے بھی چھپاتا ہے کہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ مومن ایسا ہے۔ خدا یہ غلطی میں خود کرتا ہوں، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو موقع دیتا ہے انسان، خدا تو انسان کو موقع دیتا ہے۔ بہت مشہور کتاب ہے اہل سنت کی، عزیزان محترم، اس کے اندر بہت سارے واقعات ہیں۔ اس کے اندر ایک واقعہ ہے، ایک شخص جو ہے لوہار اور لوہے کو دھیکتے ہوئے لوہے کو ہاتھ سے اٹھا لیتا تھا۔ ایک شخص نے کہا کہ تم اولیاء خدا ہو، یہ کرامات ہے تمہارے پاس؟ کہا نہیں میں اولیاء خدا نہیں ہوں۔ کہا میں بہرحال کسی پہ دنیاوی طور پر، ظاہری طور پر کسی پہ دل آ گیا، میں نے بڑی کوشش کی مگر حاصل نہیں کر پایا، تو میں نے سنا تھا فلانے شہر میں کوئی بابا جی ہے جو جادو وادو کرتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بابے چابے ہوتے ہیں ویسے ہی ہے، کوئی سفلی عمل شمل۔ تو کہتا ہے میں اس کے پاس گیا، اس نے جو بھی اپنا طریقہ تھا اس نے کیا۔ اس نے کہا تمہارے اوپر میرا کام جادو اثر نہیں کرے گا۔ کہا کیوں؟ کہا تم نیک عمل کرتے ہو، تم نیک عمل ذہن میں رکھا کریں۔ شیطان سب سے پہلے نجاست پھینکنے کے لیے انسان کو عبادت سے دور کرتا ہے، ذہن میں رکھیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ نماز جیسی بھی ہے، نماز قرآن میں آیت ہے، نماز خود فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے، جیسے بھی ہے۔ مولانا صاحب میری تو نماز ویسی نہیں ہے، خود جیسی بھی ہے، یہ پڑھو تو صحیح، اس کی بارگاہ میں سجدہ تو کرو۔ اتنی تمہیں اس نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، زندگی دی ہوئی ہے، حیات دی ہوئی ہے، آنکھیں دی ہوئی ہیں، کان دیا ہوا ہے، سالم ہو، وہ بھی یہ ساری فضائیں اسی کی، ہوائیں اسی کی، اتنا نہیں ہے تم سے ہوتا کہ تم اس کو سجدہ کرو؟ وہ بھی یہ تو انسان نہ شکرا ہے یار۔ دنیا میں ابھی آپ کو کوئی کچھ لا کے دے دے، تھوڑا سا بھی کوئی دیا دے دے آپ کو، آپ ساری زندگی شکریہ، بڑی مہربانی، جہاں بھی ملے گا بڑی مہربانی، شکریہ، اور جتنا زیادہ بڑا تحفہ دے دے پھر شکریہ ختم نہیں ہوگا آپ کا، اس کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے شکریہ کرتے رہیں گے۔ اور جو تمام نعمتوں کو بغیر پوچھے آپ سے اتارا، اس کا شکریہ کتنا کرنا ہے۔ لیکن مولوی صاحب ٹائم ہی نہیں ہے، موبائل سے فارغ ہو، ساری رات تو بیٹھے ہوئے ٹک ٹاک دیکھتے رہتے ہیں، صبح فجر سے پہلے آنکھ لگ جاتی ہے۔ یہی ہے نا جوانوں کا تو یہی حال ہے اللہ تعالیٰ نے محترم۔ اب اس نے کہا کہ بھائی تمہارے اوپر میرا کام نہیں چلے گا کہ تم نیک عمل کرتے ہو۔ کہا کیا کروں؟ کہا 40 دن تک کوئی نیک عمل نہیں کرنا، پھر آنا میرے پاس۔ اب انسان دنیا میں اس میں مبتلا ہو جائے تو گمراہ تو ہو ہی جاتا ہے، عزیزان محترم۔ خیر گیا، 40 دن بعد واپس آیا، اس نے پھر وہی عمل کیا۔ کہا نہیں تم نے کوئی نیک عمل کیا ہے؟ کہا نہیں میں نے کوئی عبادت نہیں، کچھ نہیں کیا۔ کہا نہیں کچھ کیا ہے؟ کہا میں راستے میں آ رہا تھا، ایک پتھر پڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا پتھر کنارے پہ کر دوں کہیں کوئی ٹکرا کے گر نہ جائے۔ تو وہ بابا کھڑا ہو گیا جادوگر،
کہا 40 دن عبادت نہیں کی، نیک عمل نہیں کیا، پھر بھی خدا تمہیں تمہارے قدموں سے بچا رہا ہے۔ خدا ہے، خدا رحمان ہے۔ عزیزداران مطلب وہ نہیں چاہتا اس کا بندہ غلطیوں کوتاہیوں میں پڑے، وہ انتظار کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک خدا توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ وہ یہ ضروری ہے انسان اپنی زندگی میں وہ توبہ کرے۔ اگر ہم دیکھیں نا، ہماری تو حیثیت ہی کچھ نہیں۔ آپ اللہ کے نبیوں کو دیکھیں، انبیاء کو دیکھیں، کیسے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، کیسے خدا کی بارگاہ میں گریا کرتے۔ ان سے زیادہ بہتر تو کوئی اللہ کو نہیں جانتا۔ اس کے باوجود وہ، آپ سرکار دو عالم کو دیکھیں کہ وہ اپنے رخسار کو، چہرے کو خاک پہ رکھ کر کیا بولتے ہیں؟ رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے میرے رب مجھے پلک جھپکنے کے برابر میرے حال پہ مت چھوڑ۔ نبی جس کے لیے پوری کائنات بنائی۔ عزیزان محترم، تو ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اس کی بارگاہ میں کتنا جھکتے ہیں، کتنا گریہ کرتے ہیں۔ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، امام کا کام اس دنیا میں کمال پہ پہنچانا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں، دیکھیں ہم نے دروازے بند کر دیے، یہ ہدایت پوری دنیا کے لیے، یہ در پوری دنیا کے لیے کھلا ہوا ہے، اور یہی امام ہے جو دنیا میں بھی بچائے گا اور آخرت میں بھی بچائے گا۔ کوئی اور امام نہیں بچا سکتا۔ ہمارے امام میں اور باقیوں کے فرق تو یہی ہے کہ ہمارا امام معصوم ہے نا۔ قرآن کی آیت پروردگار کیا کہتا ہے؟ پروردگار کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ آپ نے بچپن سے آیت سنی تھی ہے، آپ کو زبانی یاد ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، اور جیسے اللہ کی اطاعت کرتے ہو ویسے ہی رسول کی اطاعت کرو۔ یہ نہیں کہا کہ رسول کی اطاعت کم کرو، نہیں، جیسے اللہ ہے ویسے ہی رسول ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور کس کی اطاعت کرو؟ اولو الامر کی اطاعت کرو۔ تو سارا مسئلہ یہیں پر آ کے کھڑا ہو گیا کہ اولو الامر کی ڈیفینیشن تعریف کو بدل دیا۔ بھائی جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت کرو ویسے ہی رسول کی کرو، یعنی میرے اور رسول کی اطاعت میں کوئی فرق، یعنی گویا تم نے رسول کی اطاعت کی، میری اطاعت کی۔ اولو الامر کی اطاعت کرو، یعنی جیسے تم نے اولو الامر کی اطاعت کی ویسے ہی رسول کی اطاعت کی، ویسے ہی اللہ کی اطاعت کی۔ اب اولو الامر کی اطاعت اگر اولو الامر، بڑے آرام سے، بڑے سادے طریقے سے آپ سب جانتے ہیں، بس بچوں کے ذہن میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، اگر اولو الامر، ہمارے دوست احباب اس کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ اولو الامر حاکم وقت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو ابھی کون ہے حاکم وقت؟ تو زرداری صاحب کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت۔ تو پھر اگر کوئی غیر مسلم ملک میں رہتا ہے تو کس کی اطاعت کرے گا؟ ٹرمپ کی اطاعت کرے گا؟ تو پھر اولو الامر کون ہے؟ کیا اللہ ایسے شخص کی اطاعت کا حکم دے گا جو خود خطا کرتا ہو؟ اور اگر خطا کار کی اطاعت کا حکم دے اور قیامت میں بھی خطا کروں خدا نہ خواستہ، اور میں کیا کہوں گا اللہ سے؟ اللہ تو نہیں تو کہا تھا۔ تو کیا وہ اللہ عادل ہے؟ مشکل یہی ہے، جس کی توحید صحیح نہیں اس کی ساری تعریفیں غلط ہیں۔ مسئلہ توحید کا ہے، جب توحید ہی صحیح سمجھ میں نہیں آئی تو رسول کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بھئی عادل ہے نا، خدا عادل ہے، خدا علیم ہے، خدا علم رکھتا ہے، بصیر ہے، خدا قدرت رکھتا ہے۔ کیا خدا خطا کار کی اطاعت کی دے گا؟ خطا کار کی اطاعت کرو تو پھر جہنم کیوں ہوگی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اولو الامر ہے وہ معصوم عن الخطا ہوگا۔
اب معصوم کون ہے؟ 14 معصوم، 12 امام، اور سب متفکر ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ معصوم ہستیاں ہیں. تو یہی التجا ہے عزیزارہ، جس کو ماننا ہے مانو، لیکن اگر ہدایت چاہیے تو دروازہ یہی ہے، یہی دروازہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ در ہے جس کے لیے رسول خدا اپنی آخری زندگی میں دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے رہا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ. یہی وہ گھر ہے، یہی گھر ہے ہدایت کا. ہم نے فرقوں میں بانٹ دیا ہے. آج دنیا دیکھیں نا، آج آپ کے سامنے ہے، جس کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب ہے وہ کھڑا ہوا ہے. وہ مرنے کے بعد، وہ مرا نہیں، وہ شہادت کے بعد زیادہ طاقتور ہو گیا ہے. آپ کے سامنے ہے نا. بھئی آپ کو پرانی باتیں بتاؤ تو آپ کہتے تھے اچھا کوئی کتابوں میں ہوگا. ابھی تو دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا ریسرچ کر رہی ہے. یہ جو لوگ کھڑے ہوئے، یہ جو آیت اللہ خامنائی، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ علی 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 ایسا شخص. بھائی لوگ پوچھتے ہیں نا کون ہے؟ دیکھیں جو بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے بادشاہ، دنیا کے مشہور ہیں نا بادشاہ، ان بادشاہوں کے گھر دیکھیں آپ مختلف ملک ہیں نا، ان کے بادشاہوں کے گھر دیکھیں، سونے کے نلکے، گاڑیاں، جائیدادیں، محل، اور علی کی طرز زندگی والا غلام، گھر بھی کرائے کا، آیت اللہ خامنائی کا گھر کرائے کا گھر. اور اتنی دولت ہے ایران کے پاس، اتنا پیٹرول، اتنا گیس، کوئی کمی نہیں خزانوں کی، مگر ایک عام آدمی کی طرح اپنی کتابیں بیچ کر اپنا خرچہ پورا کرے. لیڈر ایسے کہتے ہیں. وہ اتنا گوشت کھائے جتنا غریب آدمی گوشت کھاتا. پھل مہنگا والا نہیں لیتا تھا، سادہ پھل جو عام آدمی لیتا تھا. یہ طرز زندگی ہے، یہ وہاں سے لی ہے جہاں رسالت اتری ہے. وہ ابن عباس سے روایت ہے، عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں. ایسے نہیں دنیا جھکی ہوئی، اس کے لیے علی کا نوکر بننا پڑتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں جنگوں کا دور تھا، میں مولا کے خیمے میں گیا، مولا اپنی نالین مبارک کو سی رہے. کون؟ کائنات کا امام. ابن عباس نے کہا مولا عرب کی قبائل کے سردار ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ امام نے اپنے نالین کو دیکھا، الٹی ہو گئی. کہا میرے لیے یہ ظاہری حکومت اس چپل کے پچھلے تلوے کے برابر ہے. اس کے برابر بھی علی کو حکومت، جس نے کبھی دسترخوان میں 2 چیزیں نہ رکھی. اللہ اکبر. تبھی اس مقام پر ہے. سمجھنے کی کوشش کر. علی کو ماننا الگ ہے، علی کی ماننا الگ ہے. کوئی خوف نہیں تھا، خوف ہی نہیں ہے. موت کا خوف. کیسا موت کا خوف؟ بڑے بڑے بادشاہ چھپتے ہیں بینکروں میں. کیا کہا تھا جب ان کو کہا کہ بھئی آپ ہمیں انفارمیشن ہے کہ آپ کو مار دیں گے؟ انہوں نے کہا اگر چھپانا ہے تو پھر پوری میری 9 کروڑ عوام کو بھی چھپا. علی کا ماننے والا امام علی کی ذرا جنگ میں صرف سامنے سے ہوتی تھی، پیچھے سے نہیں ہوتی. یہ بتانے کے لیے کہ علی والے بھاگتے نہیں ہیں.
اور یہ بہت ضروری ہے زاداران محترم، سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جنگیں بہت ضروری ہیں، ان کو اس طریقے سے سمجھیں جیسے قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے. یہ لوگ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب پرانا زمانہ ہو گیا، جنگیں نہ پڑھیں. نہیں پڑھنی چاہیے، جنگیں نہیں پڑھیں گے آپ. خیبر اگر یہ جو جوان بیٹھے ہوئے، آج آپ کو جنگ کیسی ہے؟ جنگ ایسی تھوڑی ہے کہ زمین سے گھس جاؤ. آج جنگ فضاؤں میں ہے، ہواؤں کے اندر جنگ ہے. آپ ایسی جنگ ہے. ابھی وہ ایک پائلٹ جو ہے جس کو ریسکیو کیا، اس کا انٹرویو ہے، آپ دیکھیں خبروں میں ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے. جب اسے بچایا تو اس نے، اس کا جہاز کیسے گرا، وہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ ڈرونز تھے کیا تھے، ایسا لگتا تھا کہ کوئی ایک عجیب سی پرواز کر رہے ہیں. یا وہ کہتا ہے پتہ نہیں شاید کوئی خلائی مخلوق تھی. اب اسے کیا پتا. یہ جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس علی کو مانتے ہیں جس نے یہ کہا تھا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے جاتا ہوں. ولایت یہ ہے، آسمان کے راستوں سے راتا ہوں، یہ اس کے ماننے والے ہیں. اور یہ ضروری ہے کہ جب آپ کو خوف نہیں ہو، خوف نہیں تھا کربلا میں، کوئی خوف نہیں. امام نے رات کو جنت دکھا دی، مقام دکھا دیے، بیت ہٹا دی، تو جاؤ. شمع بھی گل کر دی کہ کوئی دیکھے بھی نہیں، کوئی نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ کوئی جنت مل رہی تھی، چلے جاتے. بس 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ماں طرف جو یا حسین، ہم آپ کو چھوڑنے والے. اصل حیات امام ہے، اصل زندگی امام ہے. وہی امام حضرت آران محترم آج غیبت کی پڑھتے ہیں. ہم سوچتے تھے کہ امام کا لشکر کیسے تیار ہوگا، تو آج امام کا لشکر دیکھ لیا. یہ ہے امام کا لشکر جو تیار ہو چکا ہے اور اب جلد وہ آنے والا ہے. حالات بہت تیزی سے زیادہ ہے. ہمیں اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے گھر کو بہتر کریں، اپنے محلے کو بہتر کریں، اپنے گاؤں کو بہتر کریں، اپنے خلوت کو بہتر کریں، اپنی تنہائی کو بہتر کریں. علم یعلم بان اللہ یرا، تم کیا نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. کوئی نہیں. ہمارے اعمال ہفتے میں 2 دن امام زمانہ کی خدمت میں جاتے ہیں ہمارے اعمال. جو آپ کرتے ہیں امام کی خدمت میں جا رہا ہے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اگر اپنے امام کو خوشی نہیں دے سکتے تو تکلیف نہ دیں. عزاداران محترم، بس میں اپنے آرائش کو جمع کرتا ہوں. آپ کی حسن سماعت خدا اور اس میں اضافہ کرے. بانیان مجلس توفیقات خیر میں اضافہ ہو. سکلین بھائی اور تمام لوگوں کے بہرحال جو آپ ہیں، میری بھی بڑی حسرت تھی کہ 38 چک میں آؤں، کیونکہ بہرحال جو خادم شاہ صاحب یہاں کے مشہور ذاکر ہیں، بڑے بڑے ذاکرین، انہی کے لہجے کو کاپی کرتے ہیں، انہی کے لہجے سے ذکر کو پڑھتے ہیں. اور بہرحال وہ ہمارے گاؤں بھی بہت عرصے تک آتے رہے. اور بہت سارے ذاکرین ابھی بھی ہمارے دوست جو ذاکر ہیں آپ ہی کے ہمارے گاؤں میں جو ہے وہ آ کر پڑھتے ہیں. اس سے پہلے بھی محروم بھی ہو گئے ایک بہت مشہور ذاکر کے دوسرے بھی سید سجاد حسین، خدا ان کے بھی درجات بلند فرمائے. بہت مجلس سے سنی انہوں نے میری، کئی سال تک میں گاؤں پڑھتا رہا، وہ سنتے رہے. مجھے انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا پڑھے لکھے تھے، آپ جانتے ہیں 70 یا 65 کی دہائی کے وہ بیچلرز تھے، پڑھے لکھے تھے. وہ امیروں کے پاس کوٹی جی میں مجالس پڑھا کرتے تھے، مشہور تھے، پڑھے لکھے ذاکر تھے. عزاداران محترم مجھے کہتے تھے کہ بیٹا میں کچھ پڑھوں گا، اس سادات نے مجھے اگلے سال بلانا نہیں، آپ ان کے گھر کے ہو، جو پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. انہوں نے آپ کو روکنا، بس وہیں سے میری زبان ایسی کھلی کہ مجھے کسی بانی کا خوف نہیں کہ کوئی مجھے بلائے گا نہیں بلائے گا. میں ہر جگہ جاتا ہوں اپنے جیب میں استعفیٰ لے کے، آخری دفعہ پڑھنے آ رہا ہوں. کوئی خوف نہیں، خوف صرف خدا کا ہے. جواب امام کو دینا ہے، لوگوں کو نہیں دینا. اگر انسان خوف رکھتا ہو، جان کا خوف ہو، مال کا خوف ہو، تو غلط آیا. شہید ڈاکٹر نقوی ISO کے بانی لاہور کے اندر جنہیں شہید کیا گیا، ان کا مشہور جملہ ہے عزاداران محترم، میں نے اسی جملے کو اپنی زندگی کا مشعل راہ قرار دیا ہے. کہتے ہیں جس راستے کا تم نے انتخاب کیا ہے یہ راستہ شہادت پہ جانا ہے.
اگر تو شہادت کا خوف ہے تو راستہ بدل لو، راستہ بدل لو، لیکن جو ساری زندگی سید الشہداء پہ گریا کرے اسے سر کٹوانا پڑے گا۔ یہ عشق کی وادی ہے، اس وادی میں کٹے ہوئے سر ہی کو اجازت ہے۔ حضرت میں کربلا یہی ہے، خوف نہیں۔ وہاب ابن قلبی کا سر ان سے جڑا ہوا اور دشمن نے اہانت کی، سر ماں کے پاس آیا، ماں نے سر لوٹا دیا، کہا جو دیتے ہیں واپس نہیں دیتے۔ حسین ہے، حسین چھوٹا سا بچہ، تلوار امام کی خدمت میں۔ امام نے پوچھا فلانے کے بیٹے ہو؟ کہا مجھے بھی جانے دے۔ کہا نہیں، تمہارے بابا شہید ہو گئے، تم جاؤ اپنی ماں کی عبادت کرو۔ کہتا مجھے ماں ہی نے بھیجا ہے، ماں نے بھیجا۔ چھوٹا سا 13 سال 15 سال کا جوان گیا، اور جب یہ جاتے تھے تو رجس پڑھتے تھے۔ اس نے اپنی تعریف نہیں کی، اس نے کہا امیری حسین ونعم الامیر، میرا جو امیر ہے وہ کون ہے؟ وہ حسین ہے۔ حضرت نے کہا حسین، جسے حسین مل جائے اسے کچھ نہیں چاہیے۔ آج یہ امام حسین کا صدقہ ہے، یہ سب امام حسین، یہ دنیا روٹیاں کھا رہی ہے، اس سیدہ کی چند روٹیوں کا صدقہ ہے۔ کائنات نہیں کی ہوئی ہے، بس ہمارا امتحان ہے جب تک ہم ہیں یہاں۔ مسائل آپ نے سنے، ہمارے دوست ذاکر محترم پڑھ رہے تھے، حضرت اعلیٰ نے محترم کربلا کی مصیبت سخت ہے، بہت سخت ہے، ہم تھوڑی دیر برداشت نہیں کر سکتے، لیکن سلام ہو اس امام پر جو 35 سال گریا کرتا رہا، پانی کو دیکھتا تھا تو روتا تھا، خوراک ملتی تھی تو روتا تھا، ہر چیز۔ خادم کہتا ہے مولا کتنا روئیں گے، بستر پہ سوتے نہیں، زمین پہ سوتے نہیں۔ امام کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا میرے بابا کو بھوک اور پیاس مارا گیا، اسی حالت میں شہر میں کسائی کو دیکھتے تھے جانور کو قربان کر رہا، گزرتے تھے کہتے تھے اس کو پانی پلایا ہے؟ کہتے تھے ہاں مولا پانی پلایا ہے۔ پھر گزرتے تھے، پھر پوچھتے تھے۔ ایک دن کسائی نے کہا مولا ہم مسلمان ہیں، ہم قربانی کے پہلے جانور کو پانی پلاتے ہیں۔ امام رونے لگے، کہا وہ بھی تو مسلمان تھے، وہ بھی تو مصیبت بہت زیادہ۔ ایک دن اپنے گھر میں داخل ہوئے، خادم نے کوئی قربانی کی ہوگی، اسے پتہ نہیں تھا کہ امام آنے والے ہیں، اس کے ہاتھ میں جانور کا سر تھا، بس امام کی نگاہ پڑی اس کے اوپر، حجرے میں جا کر ساعتوں تک گریہ کرتے رہے، نہ جانے کیا یاد آ گیا ہوگا امام کو۔ کوئی مصیبت کم نہیں تھی۔ حبیب ابن مظاہر آپ جانتے ہیں نا کیسے امام کے ساتھ، وقت نہیں ہے بہرحال میں ان کی پوری واقعے کو پڑھوں، لیکن امام کی خدمت میں آئے اور آخر میں آئے جب دشمن کے لشکر میں لوگ چوک در چوک آ رہے تھے، یہاں غریب کے لشکر میں کوئی نہیں آ رہا، اور جب ایک آیا تو بڑی خوشی کی لہر دوڑی۔ جب آواز خیموں میں گئی نا تو جناب زینب نے کہا پتہ کیجیے کیسی خوشی ہے، تو کہا شہزادی حبیب آیا ہے،
بھائی کی خوشی تھی نا، حبیب آیا ہے، تو جناب زینب نے کہا میرا حبیب کو سلام کیجیے گا۔ حبیب کو جب سلام ملا، کہتے ہیں حبیب نے کربلا کی خاک اٹھائی، سر پہ ڈالی، کہا کیا وقت آ گیا ہے، علی کی بیٹیاں غلاموں کو سلام کرو۔ غربت ہے امام حسین رضی اللہ عنہ۔ تو بس آپ نے گریہ کیا، قبولیت ہو گئی۔ مجلس کی عزاداران محترم، روز عاشور مسلم حبیب کا دوست ہے، مسلم نے سجا گرا ہے، زخمی ہوا، گرا، امام پہنچ گئے، امام نے سر اپنے زانوں پہ رکھا، کہا مولا میں راضی ہوں، آپ راضی ہوں؟ کہا مسلم راضی۔ حبیب بھی مسلم کا دوست ہے، آخری وقت ہے، کہا مسلم کوئی وصیت ہے بیٹے کے لیے، بیوی کے لیے؟ کہا نہیں میری کوئی وصیت نہیں ہے، لیکن اسی حالت میں مسلم نے انگلی سے اشارہ کیا امام کی طرف، کہا حبیب جب تک زندہ ہو زہرا کے لال کا بال نہ ٹوٹے، اور جب تک یہ زندہ تھے انہوں نے اپنے بدن کے ٹکڑے کر دیے۔ عزیزان محترم، بس آخری مراحل ہیں، چند منازل مصائب آپ سنتے رہتے ہیں۔ جناب حبیب کا سر جس لعین کے ہاتھ میں تھا وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ میرے ساتھ ایک بچہ ہے، ساتھ جہاں جاتا ہوں ایک بچہ ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہے، کون ہو؟ کہا کچھ نہیں، کچھ کہا جہاں بیٹھوں وہ بچہ آ جائے، جہاں اٹھوں بچہ آ جائے۔ میں نے بولا کیا مسئلہ ہے، کیا کام ہے تمہیں؟ بچہ کہتا ہے اے شخص، یہ جو تیرے ہاتھ میں سر ہے نا، یہ میرے بابا ہے، یہ مجھے دے دے، میں اسے تسلیم۔ لعین نے کہا نہیں، یہ سر نہیں دوں گا، نکل جاؤ، مجھے یہ سر دے کر تحفہ خریدنا ہے، تحفہ لینا، ہدیہ لینا ہے۔ لیکن حبیب کا بیٹا اپنے باپ کے قاتل کے جہل کو پہچان گیا، ساری زندگی دیکھتا رہا، جہاں موقع ملا خیمے میں گھس کر اس کا سر جدا کر دیا۔ صرف باپ کا سر دیکھا، بیٹے سے برداشت نہ ہوا۔ سلام ہو اس امام پر جو بھائی کے قاتل، چچا کے قاتل، بابا کے قاتل، ساتھ کوفہ اور شام سفر کرتے رہے۔ مصیبت بھی یہی تھی، اللہ سید سجاد کے لیے بڑی مصیبت تھی۔ بس آخری منزل 13 محرم، آپ نے مصائب پڑھے نا، بدن کی حالت کیسی تھی، بدن کی حالت کیسی تھی۔ 13 محرم کو جب امام اجازت امامت سے کربلا آئے تو بنی اسد کا قبیلہ لاشوں کو دفنانے کے لیے، سر موجود نہیں، امام کہہ رہے ہیں یہ اس کا سر ہے، یہ اس کا سر، یہ اس کا سر، ایک بدن پر جانے لگے، کہا اسے میں خود دفناؤں گا۔ مولا کس کا بدن ہے؟ کہا بابا کا بدن ہے۔ عزیزان محترم، مقاتل میں ہے، بس مصائب کے لیے جملہ کافی ہے۔ امام فرماتے ہیں کوئی بوری ہے، کوئی ہے؟ امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں، اپنے قبلہ کرتا ہے، خاک کو ڈالنے کے لیے مٹی میں کچھ تلاش کر رہا ہے، ٹوٹے ہوئے نیزوں کو ہٹا رہا۔ مولا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا ایک کٹی ہوئی انگلی ڈھونڈ رہا، مٹی ڈالی، عزیزان محترم، قبر پر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے، قتل عطشانہ، جس سے پیاسا مار دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان اشک بار آنکھوں کا واسطہ، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں، مددگاروں میں شمار فرما۔
حاضرین مجلس کی تمام جائز خواہشات کو پورا، حاضرین مجلس کی تمام جائز خواہشات کو پورا